فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ترجمہ. موسیٰ نے جواب دیا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے. سبحان اللہ. پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی. آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو. اللہ رب العالمین خدا احکم الحاکمین جل جلالہ اللہ شان کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ فضل کرم احسان اور شکر ہے جس مالک کائنات جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال بے نظیر و بے مثال مدینے والے لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا. پاک ذات سے دعا ہے ہمارا نور ایمان ہمیشہ قائم رہے. بعد از حمد و صلات بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے اس بے نیاز خالق و مالک کی جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی. تندرستی ہزار نعمت، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے. پاک ذات میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین. بغیر حساب جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین. سدا کے لیے اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، آمین. ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے، آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم نمازی اسلام بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہم نے 20واں سپارہ سورۃ القصص کی 2 آیات کو ترجمہ کے ساتھ تلاوت کیا اور سنا. آئیے دعا سے پہلے مختصراً ان کی تفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں. قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے جواب دیا یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ نے جواب دیا میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہے اور ہم دونوں اس معاہدے کی پوری طرح پاسداری کریں گے. البتہ جب میں 8 یا 10 سال دونوں میں سے ملازمت کی جو مدت پوری کر دوں تو اس سے زیادہ مدت تک ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے.
لہذا ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس معاہدے سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار میرا تیرا اللہ ضامن ہے، میرا تیرا اللہ گواہ ہے، اس کی دلیل یہ آیت کریمہ۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کرے اور درندوں کو ان سے دور کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نبیوں کے کئی عصا موجود تھے۔ عصا یعنی سوٹا۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ علیہ السلام جنت سے لائے تھے، سبحان اللہ۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اگلی آیت میں فرمایا پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ سے کر دیا، جنہوں نے کہا تھا کہ ابا جی اس کو اپنا ملازم رکھ لیں، یہ بڑا طاقت والا بھی ہے اور بڑا امانت دار بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی تھی، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ 8 سال کریں یا 10 سال کریں، تو آپ نے 10 سال وہ ملازمت کی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی میعاد یعنی 10 سال پورے کی۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی کہ اب میں واپس اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے گھر مصر جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ان کے والد کی اجازت سے لے کر مصر کی طرف چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، رات سخت اندھیری تھی اور شدید سردی پڑ رہی اللہ اللہ۔ اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ آپ کی گھر والی جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ جناب بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ہمت دیکھیے کہ اس وقت کوئی بندہ بشر پاس نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، سخت اندھیرا ہے، سردی پڑ رہی ہے، اور جناب موسیٰ انہیں تنہا بٹھا کے تو اس آگ کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کچھ خبر لاؤں، یعنی وہاں جو آگ جل رہی ہے شاید کوئی پاس بندہ ہو، خیمہ ہو یا کسی کا گھر ہو، پھر اس سے ہم راستہ پوچھیں کہ ہم نے مصر جانا ہے تو کون سا راستہ ہے، یا میں تمہارے لیے آگ کی کوئی چنگاری لے کر آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ آپ علیہ السلام جب اس آگ کی طرف گئے خبر لانے کے لیے یا چنگاری لانے کے لیے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا اور کیا معاملہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا، اللہ نے چاہا تو یہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ